تو آپ کی خوراک صحیح نہیں ہے، پڑھائی زیادہ ہے، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، موبائلز کا دور ہے، تو اس میں ان کے پوسچر کا جو ہے وہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ السلام علیکم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اینی، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی مشہور فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر ندیم اختر موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آدھے سے زیادہ لوگ مختلف قسم کے دردوں کا شکار ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا فزیو تھراپسٹ سے ممکن ہے؟ تو آج میں آپ کو ڈاکٹر ندیم اختر سے ملواؤں گی اور اس مسئلے کے اوپر غور کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے سلیکٹ کیا اس چیز کے لیے، اور ایک ایسی فیلڈ کو آپ نے چنا جو ایک بہت پاپولر ہو چکی ہے آلریڈی اور پاپولر ہو رہی ہے اس چیز کے لیے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس چیز کے لیے۔ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے مطلب ڈاکٹر میں لوگ زیادہ تر کوئی سرجن بننا چاہتا ہے، کوئی کسی اور فیلڈ میں اسپیشلائز کرتا ہے، کبھی کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے، لیکن آپ نے کیونکہ آج اس چیز کا دور ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھیں تو یہ چیز پاکستان میں اتنی وائرل نہیں تھی، اتنا لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں تھی، تو آپ نے کیسے سوچا کہ اس فیلڈ میں آپ آئے؟ ایکچولی میری گریجویشن 1993 کی ہے۔ جب میں نے ایف اے سی کیا تو اس وقت یہ فیلڈ ایک نئی آ رہی تھی اس وقت، اور اس وقت اس کا اسکول صرف ایک ہی تھا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا اس میں، تو اس کا ایک اس میں برانچ بنی تھی اسکول آف فزیو تھراپی کے نام سے اس چیز کو۔ تو اس وقت تو اس چیز کی اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ فزیو تھراپی، واٹ از فزیو تھراپی، اور اس میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا، تو لیکن ہمیں شوق تھا ایک چیز کا کہ بھئی ہمیں ایک نئی فیلڈ ہے اور اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے اور اس چیز میں جانا چاہیے اس چیز کے لیے، اور اس وقت ڈیفینیٹلی کہ ہمیں بھی اتنا معلوم نہیں تھا کہ واٹ از فزیو تھراپی، لیکن جب ہم اس کے اندر گئے، اس کو پڑھا، اس کو دیکھا، تو ایک چیز ایسی لگی کہ نہیں یہ چیز کچھ ہے جو آپ کو پروجیکٹ بھی کر سکتی ہے، آپ کو ایک پوٹینشیل بھی دے سکتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ بچپن میں بھی ہم سنتے تھے کہ میڈیسن کھاتے تھے، پھر اس میں میڈیسن کھا کے اس کو کھانے کے بعد بھی اس کی معدے کے لیے اور میڈیسن کھانی پڑتی تھی، کیونکہ میڈیسن سے اس کے سائیڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے تھے اس چیز کے لیے، اور پھر وہی چیز جو ہے آپ کے آپریشن کی طرف بھی چلی جاتی تھی اگر میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ اب بہت سارے مارولس ریزلٹس اس کے نکلتے تھے جب ہم پڑھتے بھی تھے، پھر ہم پریکٹیکل لائف میں آئے اور اس میں چیز میں دیکھا۔ تو میری گریجویشن 1993 کی ہے، پھر دین آئی وینٹ ٹو دا سعودی عربیہ ان 1997 اینڈ دین آئی ورکڈ ایز ایچ او ڈی ان پرنس عبداللہ بن عبدالعزیز ہاسپٹل وہاں پہ، پھر وہاں سے واپس آ کے پھر میں نے لاہور میں اپنا ایک ہاسپٹل جوائن کیا، وہاں پہ ایز ایچ او ڈی کام کیا، وہاں پہ 13 ایئرس وہاں پہ میں نے گزارے، اور اس کے بعد پھر میں پولینڈ چلے گئے، وہاں پہ میں نے کائروپریکٹر، ایک بہت اچھی فیلڈ ہے جو ویسٹ میں بہت پاپولر ہے اس چیز کے لیے، ریلیٹڈ ٹو ویری دا فزیو تھراپسٹ، تو اس کے لیے پھر وہاں سے میں نے ڈپلوما لیا، اور پھر دین آئی کیم بیک اینڈ اب یہاں پہ میں کر رہا ہوں۔ تو فزیو تھراپی کا یہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو بغیر میڈیسن کے، بغیر دوائیوں کے، بغیر آپریشن کے، اگر آپ کی کوئی اسپائن میں پرابلم ہے، آپ کی کچھ جوائنٹس میں پرابلم ہے، لائک آپ کی یعنی کہ مسلس کو اور جوائنٹس کے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے، تو آپ کو اس کو ہم فزیکل مینس سے کرتے ہیں۔ فزیکل مینس مطلب کچھ ہیٹ سے، کچھ ایکسرسائز سے، اور ان طریقوں سے ہم اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب پاکستان میں دیکھا جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ مسئلے شروع ہو گئے ہیں، درد وغیرہ، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بالکل، تو اب بوڑھے ہو، جوان ہو، سب کوئی اس چیز کا شکار سب لوگ ہی ہیں، بالکل ان کی آپ کس طرح سے مدد کرتے ہیں، یا کیا ان کا ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کرتے ہیں اگر کوئی چھوٹے بچے ہوں یا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس چیز کے لیے، بلکہ میرے تو مشاہدے میں آیا ہے جو میرا ایکسپیرینس میں تھا کہ پہلے جب ہم ٹریٹمنٹ دیتے تھے تو بہت سارے پیشنٹس تھے جو تو وہ ابو 50 یا 60 کے اس طریقے سے آتے تھے جن کو جوائنٹس پرابلم ہوتی تھی، یا کوئی بیک ایک ہو گئی ہے، یا سروائکل میں ہو گیا، یا شولڈرس کا فروزن شولڈرس، عام یہ چیزیں ہیں جو آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں اس چیز کے لیے۔ لیکن کچھ عرصے سے، آج سے کوئی یہ 8-10 سال اگر آپ اس کو کہہ لیں، یا 15 سال کی کہہ لیں، کہ میرے
ایکسپیرینس میں ہے کہ ینگ فیمیلز اور میلز بھی اس میں آ سکتے ہیں کہ فیمیلز کو بیک ایک اور سروائکل کی زیادہ تر پرابلمس آ رہی ہیں اس چیز کے لیے. اور اسکول گوئنگ چلڈرنس بلکہ ابھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ینگ بالکل 6-7 کلاس کے بچوں کو بھی نیک پرابلمس عام سی ہو گئی ہیں اس چیز کے لیے. اب اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ایک تو آپ کی خوراک صحیح نہیں ہے. آپ مطلب ڈائٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائٹ بھی صحیح نہیں ہے اس بچوں کے لیے. پڑھائی زیادہ ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہے, انکم کی ان پٹ کم ہے اس چیز کے لیے. دوسری چیز ان کا پوسچر جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس چیز میں آپ مطلب ایمفسس کرنا ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ پوسچر ہے. جیسے آپ وہ بیٹھتے ہیں, آج کل کمپیوٹر کا دور ہے, موبائلز کا دور ہے, ایکٹیویٹی ساری اسی میں ساری چلتی ہیں. جیسے کرونا کے کل چلا ہوا تھا تو اس میں آن لائن کلاسز بہت زیادہ تھیں جیسے ہم بچوں میں دیکھا. تو اس میں لازمی بات تھا کہ اس میں انہوں نے کمپیوٹر بھی یوز کرنا ہوتا ہے, اس میں لیپ ٹاپ بھی یوز کرنا, اس میں موبائلز بھی یوز کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ان کے پوسچر کا جو ہے وہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اور ہمارے بچوں میں یہ جو ہوتا ہے کہ وہ پوسچر خیال نہیں رکھتے کیا جس طریقے سے بیٹھے ہیں. تو اس میں تو زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ مسکولر پرابلمس اسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے شولڈرس کا بھی ورک ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے نیک کا بھی ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی بیک کا بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے سٹنگز میں ہم بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ اگر دیر میں ہم پوسچر آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو آپ کچھ دیر کے بعد آپ پین شروع ہو جائے گی اس چیز کے لیے. تو اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے آپ کو پوسچر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ بچوں میں. اور یہ ینگ جو جنریشن سے آ رہی ہے اس میں پرابلمز بھی یہی آ رہی ہے. تو ان کا علاج آپ ایکسرسائز کے ساتھ بالکل. اور یہ ایک ایسا ایک فزیوتھراپی اور کائروپریکٹر کا بھی میں نے جو بتایا ایک ایسا ایک ٹریٹمنٹ ہے جس میں آپ ود آؤٹ میڈیسن کسی حد تک آپ مطلب استعمال ہوتی ہے جب آپ کو ریفر کیا جاتا ہے. مطلب 1-2 ٹریٹمنٹس کے بعد آپ ود آؤٹ میڈیسن اس کو آپ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مارولس ریزلٹس ہوتے ہیں ہمارے اس چیز کے لیے جو ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. اور ود آؤٹ میڈیسن مطلب فزیکل مینس ایکسرسائزز سے تھوڑی سی ہیٹ ہوتی ہے ہماری اور کچھ اس چیز کے ٹینس جو آپ میڈیسن وغیرہ ان کیس اگر بہت ضروری ہوتا ہے سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ میڈیسن جیسے جنریشن ہے آج کل کی جوان بچے ہیں ان کی کڈنیز پہ یا لیور پہ افیکٹ نہیں کرتی ہیں؟ یہی تو میں بتایا پہلے کہ بہت زیادہ جو پہلے ایک تھا کہ آپ میڈیسن کھا رہے ہیں کنٹینیوسلی میڈیسن کھا رہے ہیں مطلب کوئی بھی ایسی میڈیسن ہو جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کا اسٹامک پہ بھی اثر پڑتا ہے, اس کا کڈنیز پہ بھی اثر پڑتا ہے, اس کا لیور پہ بھی اثر پڑتا ہے اس چیز کے لیے. تو اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے بھی پھر میڈیسن کھانی پڑتی ہے اس چیز کے لیے. تو میڈیسنس کو ہم اوائڈ کرواتے ہیں, اوائڈ کروا کے ہی ہم فزیکل مینس پہ آتے ہیں اس چیز کے لیے. اس کے ویسے رزلٹ نکلتے ہیں جو میڈیسن کے بعد کے نکلتے ہیں؟ اس کے بہت مارولس ریزلٹس ہیں ہمارے. مطلب اگر میں اپنی بات کروں جیسے میں نے بتایا کہ آئی ہیو ایکسپیرینس آف 30 ایئرس تو اس میں میرے ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں 90% پیشنٹس جو اس سے استفادہ کر چکے ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں اس چیز کے. اور یہ پہلے تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم تھے تو اس وقت اویئرنیس نہیں تھی ان چیز کی, لیکن اگر آپ پوری دنیا میں چلے جائیں ایون کہ پاکستان میں ایک اس چیز کے لیے تو ایک فزیوتھراپی جو ہے ایک ایسا ایک فیلڈ بن چکا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اب مثلا کسی کو بیک ایک ہے تو دین دے ول فائنڈ فرسٹ آف آل دے ول فائنڈ دا فزیوتھراپسٹ کہ بھائی فزیوتھراپسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اگر اس سے پھر نہیں ہوتا پھر دین دے ول گو ٹو دا ڈاکٹر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ MBBS کے پاس جا رہے ہیں پھر اس نے ریکمینڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد فزیوتھراپی. لیکن ابھی تھوڑا سا یہ کہ پہلے وہ فزیوتھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتا پھر وہ میڈیسن کے پاس جاتے ہیں اس چیز کے لیے. تو یہ بیک بون کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا آخری حل آپریٹ ہی ہوتا ہے موسٹلی. تو یہ مطلب وہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں لوگ جن کو بیک بون کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ وہ اگر وہ فزیوتھراپسٹ کی سائڈ پر آئیں تو وہ بہتر ہو سکتا ہے یا آپریشن ہی اس کا لاسٹ ہے حل؟ دیکھیے ہمارے پاس 3 آپشنس ہوتے ہیں اس چیز کے. اگر آپ کسی کو اسپائن کا پرابلم ہو گیا اور پرابلمس ہے اور اس میں کوئی چیز مطلب اس کو ٹھیک نہیں ہو رہا تو 3 آپشنس ہوتے ہیں اس کے. سب سے پہلے وہ میڈیسن کی طرف جائے گا. اگر میڈیسن سے نہیں ہوتا دین وہ فزیوتھراپی اور الٹرنیٹیو چیز یہ استعمال کرتے ہیں.
پھر جو لاسٹ آپشن ہوتا ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ فزیوتھراپی ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس سے آپ 90%، اب ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا ایگریجیٹ بھی کر رہا ہوں، بٹ 90% پیپلز جو ہیں وہ بیک بون کا شکار جن کو آپریٹ ہوا تھا وہ فزیوتھراپی سے ٹھیک ہو گئے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ صرف میری طرف، بہت سارے میرے جو پروفیشنلز ہیں جو فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ جب ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ آپریشن سے بچ جاتے ہیں. اور یہ میرے اس میں بہت سارے کولیگس ہیں جو ان چیزوں پہ وہ وٹنس آف دیٹ ون کہ اس میں چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے الحمدللہ. جو عورتیں گھروں میں رہتی ہیں ان کو آپ کس طرح کی ورزش یا کیا ان کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ورکنگ وومن جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس تو ایک لاجک ہوتا ہے، جی ہم باہر جاتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہمارے نیک میں پین ہے، ہمارے شولڈر میں پین ہے. گھر میں کام کرنے والی عورتیں شاید زیادہ ورکنگ وومن سے ایفرٹ کرتی ہیں، زیادہ محنت کرتی ہیں. اگر وہ اس طرح کی کمپلین کریں تو شاید ایک ان کا ایک مذاق سا بن جاتا ہے، یا تم نے کیا کیا، یا تم کون سا باہر جاتی ہو. ڈیفینیٹلی ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پھر اسی کو کہوں گا کہ اپنی جو یہ زیادہ تر پرابلمس جو آتی ہیں نا، یہ جو بیک ایک کی یا نیک کی یا فروزن شولڈرز کی یا اس طریقے سے جو اسپائنل اور ایون کہ نی کی، یہ ان عورتوں میں آتی ہیں جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں یا ہاؤس ہولڈ ہوتی ہیں، یا جنہوں نے گھر کے کام خود سے کرنے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، مطلب ان کے بچے بھی ہوتے ہیں جن کے وہ ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ پہ توجہ دینی ہے. ڈائٹ ٹھیک ہوگی تو سب چیزیں، کیونکہ مسلس کو، جوائنٹس کو، اپنے جو آپ کی باڈی کا ورک آؤٹ ہے اس کے لیے آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور انرجی کیسے آئے گی کہ جو چیز آپ ڈائٹ لیتے ہیں، جو چیز لیتے ہیں اس میں سے ایکسٹریکٹ ہو کے اسی مسلس میں آتی ہے، اسی کو برینز کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اسی کے لیے آنکھوں کو چاہیے ہوتی ہے، اسی کے لیے ہاتھوں کی چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر ہو بھی جائے تو بھی اس کے بعد بھی اس میں سب سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو یہ کروں گا کہ پوسچر، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پوسچر آپ اپنا ٹھیک رکھیں. پوسچر یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے بیٹھ کے آپ نے جو کرنا ہوتا ہے، یا مطلب لیپ ٹاپ یا موبائل یوز کرنا ہے یا کوئی چیزیں. جب آپ کام کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پوسچر آپ کا بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے اس چیز کے لیے. مطلب ایک کچن میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ روٹی پکا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کر رہے ہیں، اور اس میں لانگ سٹینڈنگ میں مطلب 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو آپ اپنے دونوں اس پہ مطلب بیلنس کرنے کی بجائے ایک پہ کریں، ایک نیچے کوئی چیز رکھ کے اس کو ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھ لیں، تاکہ اس کو، اور ہر 2-3 منٹ کے بعد اس کو آلٹرنیٹ اس کو آپ چینج کرتے رہیں. تو اس طریقے سے آپ کا ایک پوسچر ٹھیک رہے گا، اور آپ اس چیز سے بیک ایک سے بھی بچ جائیں گے اس چیز کے لیے. تو دوسری چیز جو ہم اس چیز کے لیے کریں گے کہ مطلب یہ ایک پوسچر، ایک چیز بتائیے نا، اس میں بہت سارے پوسچر، مطلب کوئی چیز آپ نیچے کام کر رہے ہیں، جھک کے کام کرنا ہے. آپ جیسے آپ نے ایک جھاڑو دینا ہے تو جھاڑو کے لیے تو آپ کو جھکنا پڑتا ہے، تو جھکے نہیں تو آپ بیٹھ کے آپ اس کو تھوڑا سا وہ کر لیں اس چیز کے لیے. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ہمارے بڑوں کا کہنا ہے جو عورتیں گھر کے کام کرتی ہیں وہ ان کو تو دردیں ہو ہی نہیں سکتی، وہ فریش رہتی ہیں، یا گھر کے کام کرنے سے کیوں دردیں ہو رہی ہیں؟ آپ فٹ رہتے ہو. لیکن ظاہر ہے ایک انسان ہے، جب وہ کام کرتا ہے وہ تھکتا ہے، اس کو درد ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ یہ ایک ریت چل رہی ہے کہ نہیں، کام کرنے والی عورت جو ہے، گھر میں جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو درد ہوتی ہے، جو کام کرتے ہیں ان کو وہ تو فریش ہوتے ہیں. اب اس کی مثال میں چھوٹی سی یہ دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے، آرتھوپیڈک سرجن ہے. اب وہ ساری عمر اس کا ہڈیوں کا ہی کام ہے، اس نے آپریٹ بھی کرنا ہے، اس نے پیشنٹس بھی دیکھنے ہیں. اگر اس کو نی پرابلم ہو گئی ہے تو اب یہ کوئی کہے گا کہ یار اس کو کیوں نی پرابلم ہو گئی ہے، تو وہ آرتھوپیڈک سرجن خود ہے. تو یہ تو چیزیں ایک فینومینا ہے. اب ایک قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ کی ڈی جنریشنز بھی ہو جاتی ہے، آپ کی ویکنیس بھی ہو جاتی ہے. اور فیمیلز میں تو خاص طور پہ بہت ساری چیزیں جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب ڈیلیوریز بھی ہیں ان کے، اور بھی بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں جو اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ان کی ویکنیس تو بہت زیادہ ہوتی ہے اس چیز. اگر کمپیئر کریں میل اور فیمیل کا، تو فیمیلس میں تھوڑی سی
ریشو ویکنس کی طرف زیادہ ہوتی ہے اس چیز کے لیے. اسٹڈی کرنے والے بچے سم ٹائمز عورتیں بھی آج کل آفٹر شادی بھی اسٹڈیز کرتی ہیں, صبح اٹھ کے قرآن پاک وغیرہ پڑھتی ہیں. ان کا کئی عورتوں کی مطلب اس چیز میں کافی زیادہ ٹائم کے لیے وہ پڑھتی ہیں, 2-3 گھنٹے. پڑھنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی کافی ٹائم تک ایک ان کو نان اسٹاپ ٹائم کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے, اسٹڈی کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اس کنڈیشن میں بھی ان کو یہ مسئلے ہوتے ہیں شولڈرز میں اور نیک وغیرہ میں پین, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت اچھا کویشچن ہے, اور یہ ایک میں تو خیر دیکھتا بھی رہتا ہوں, ہمارے گھروں میں بھی ہیں جو میری والدہ ہے یا دادی ہے جو پڑھتی ہیں قرآن پاک پڑھتی ہیں, تو ان کا ایک وہ پوسچر ہے وہ بہت آکورڈ سا ہوتا ہے. مطلب قرآن پاک اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, تو وہ پڑھتی ہیں تو گردن جھکا کے پڑھتی ہیں, اور یہ بالکل ایک اسٹرین پڑ رہا ہوتا ہے اس کے تو نیک پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے, شولڈرز پہ بھی, اور بیک پہ بھی اسٹرین پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس کا جو ایک سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایک چیز بنوا لیں لکڑی کی راحل ٹائپ, تاکہ اس کو تھوڑا سا اسٹریٹ رکھیں اور اس کو ایسے رکھیں تاکہ آپ کی نیک جو ہے وہ اسٹریٹ رہے, اور وہ آپ کو ایک جو قرآن پاک ہے وہ آپ کے سیدھے رہو, اور آپ کی نظریں اس کے اوپر ہوں, اسٹریٹ ہوں, تاکہ اس پہ اسٹرین نہیں پڑے گا, اور آپ ایک لانگ ڈیوریشنس کے لیے وہ پڑھ بھی لیں گے اس چیز کے لیے, اور آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اس چیز کے لیے. تو یہ ایک بہت اچھا ایک پوسچر ہے اس چیز کے لیے. اب ہر چیز کے لیے پوسچر ہوتا ہے, وہ ایک بات کی بات ہے, ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس تو اس چیز کے لیے, لیکن بچوں کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پوسچر کو اسٹریٹ رکھیں, بس اپنی کمر کو, بیک کو, اور شولڈرز کو اور نیک کو اسٹریٹ رکھیں, آپ کو کبھی یہ پرابلمس نہیں ہوں گے اس چیز کے لیے. جی امید ہے آپ کو ان سب باتوں کی تھوڑی بہت سمجھ ضرور آئی ہوگی. اویئرنیس کا دور ہے, ہر انسان کو اتنی اویئرنیس ہے, اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچے کہ کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے. ہماری جو بڑی مائیں, نانیاں, دادیاں قرآن پاک پڑھتی ہیں, یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ بہت زیادہ قرآن پاک کے اوپر جھکی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کیونکہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ نوبت آتی ہے کہ وہ تھراپسٹ تک پہنچے, یا ہمارے جو بچے ہیں. تو ان چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان اینی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.